وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو سوائے عبادت کے کسی اور مقصد کے لیے نہیں بنایا۔ البتہ عبادت کا مطلب ہر وقت یہ نہیں کہ ہم سجدے میں پڑے رہیں، لیکن توجہ تو رہے اللہ کی طرف۔ ہماری زندگی میں کہیں خدا تو ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ہو اور خدا نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ثم الصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، لا سیما علی اشرفہم وافضلہم سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، دوستو، ہمارے اس درس کا موضوع ہے استقبال ماہ رمضان۔ عام طور سے استقبال ماہ رمضان کے موضوع پر جب پروگرام یا کوئی درس ہوتا ہے تو طرح طرح کی تقریریں ہوتی ہیں، آداب بتائے جاتے ہیں، لیکن آج میں استقبال ماہ رمضان کے اس موضوع پر اپنے دل کی کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج دل کی بات ہے، دماغ کی بات نہیں، اور وہ بات، عنوان بھی میرا اور ٹاپک بھی میرا استقبال ماہ رمضان کے ذیل میں یہ ہے کہ آؤ لوٹ چلیں ایک بار خدا کی طرف۔ ایک بار پھر سے ماہ رمضان آیا ہے ہمیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ ہماری زندگی آپ جانتے ہیں غفلتوں میں، بے توجہی میں گزرتی رہتی ہے۔ دوستو، ایک بار اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس سے ملاقات کر سکیں اور اپنا سدھار کر سکیں اور توبہ کر سکیں۔ البتہ ہم ویسی توبہ نہیں آپ کے سامنے بتانے جا رہے ہیں کہ جو لوگ گالوں پہ تماچے مارتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے یا 1 سیکنڈ یا 1 منٹ کے لیے اس کا اثر رہتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، توبہ وہ کہ جو اللہ کی طرف لے جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے واپس لوٹنا۔ انابہ ایک اور لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے تقریباً اسی معنی میں۔ ہم کہتے بھی ہیں توبہ اور انابہ۔ توبہ کا مطلب بھی واپس لوٹنا ہوتا ہے اور انابہ کا مطلب بھی واپس لوٹنا ہوتا ہے۔ دوستو، جب ہم اپنی اس روزمرہ کی زندگی میں طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، کچھ گناہ جانے میں اور کچھ انجانے میں، تو ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم بھٹکتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے راہی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، کبھی آپ ٹرین پر سوار ہوئے ہوں تو جس پٹری پر آپ کی ٹرین چل رہی ہے اس پٹری سے کبھی کبھی ایک پٹری اور داہنی یا بائیں طرف جدا ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے آپ کی ٹرین سیدھے چلتی ہے وہ پٹری آپ کو دور جاتی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی جب انسان شروع میں اللہ کے راستے سے بھٹکتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ قریب ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ اصل راستے سے، جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، بھٹکتا جاتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ہم اپنے اللہ سے، اپنے رب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج میرے اس درس کا موضوع ہی یہ ہے کہ آؤ لوٹیں ایک بار پھر سے خدا کی طرف۔ یہ ماہ رمضان ہم کو اللہ کی طرف لینے کے لیے آیا ہے، بلانے کے لیے آیا ہے۔ عزیزوں، ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بڑی شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں تو آج کل کی زبان میں کہیں ہم اس سے اپوائنٹمنٹ مانگتے ہیں۔ کوئی مصروف انسان ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی پولیٹیشین ہو یا کوئی لیڈر ہو، تو ہم اس سے ملنے کے لیے 2 منٹ ملاقات کے لیے وقت مانگتے ہیں، اور کبھی کبھی تو 6 مہینہ ہم اپلیکیشن لکھتے رہتے ہیں، وقت نہیں ملتا۔ بہت دنوں سے ہم بھی اللہ سے اپوائنٹمنٹ مانگ رہے تھے۔ عزیزوں، 9 مہینہ بعد، ایسے کہیں یا پھر 11 مہینے بعد اپوائنٹمنٹ مل ہی گیا ہمیں، ہم آ ہی گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ 9 مہینہ میں نے کیوں کہا؟ ماہ رمضان سال کا 9واں مہینہ ہوتا ہے، یعنی ہجری سال کا، عربی سال کا 9واں مہینہ ہوتا ہے۔ 9 مہینے سے ایک اور چیز ہمیں یاد آتی ہے۔ کیا چیز یاد آتی ہے؟
ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہتا ہے، پھر اس دنیا میں آتا ہے۔ اسی طرح سے ہم 9 مہینے تک کسی اور دنیا میں تھے، غفلت کی دنیا میں، اس سے اب باہر نکل رہے ہیں۔ کس دنیا میں آ رہے ہیں؟ جو کہ انتباہ کی دنیا، توجہ کی دنیا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث یاد آ گئی، سناتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ حدیث کیا ہے؟ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ تو سو رہے ہیں، غفلت کی نیند پڑے ہوئے ہیں، جب وہ مریں گے تب جاگیں گے۔ عجب جملہ ہے امیر المومنین کا، جب ہم مریں گے تب ہمارے اندر کا انسان جاگے گا، تب روح جاگے گی، تب ہم دیکھیں گے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بس عزیزوں، کچھ اسی طرح کی بات، جب تک ہم 8 مہینے تک غفلت کی نیند سوتے رہے تب تک ہم کچھ نہیں جانتے تھے، بے توجہی تھی، لاپرواہی تھی، اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے رہے، 1 منٹ بھی اپنے اللہ کے لیے نہیں نکالا، اپنے رب کے لیے نہیں نکالا۔ اب ہمیں اللہ نے اپوائنٹمنٹ دے دیا ہے، یہ ماہ رمضان اس سے ملاقات کا موقع ہے۔ عزیزوں، آپ نے شاید فیل کیا ہو، میں تو فیل کرتا ہوں، ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، روایات میں بھی آیا ہے، ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، ہر گناہ روح کے اوپر ایک کالا پردہ ڈال دیتا ہے، غلاف ڈال دیتا ہے۔ کس چیز کا؟ غفلت کا، بے توجہی کا، لاپرواہی کا۔ روح کبھی تو ایسے مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ وہاں پر ایک کرن بھی نور کی نہ پہنچ سکے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپوائنٹمنٹ دیا ہے تاکہ ہم ایک بار اپنی اس روح کو جگا لیں، زندہ کر لیں، توجہ والا بنا لیں، متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف۔ عزیزو، ہم لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے، بے توجہی میں پڑے ہوئے تھے، اور مجھے تو سچ بات یہ ہے کہ آپ کو بتاتا ہوں اپنے دل کی بات، نہیں یاد کہ آخری بار کب اللہ سے میں نے بات کی تھی، کب سجدے میں سر رکھا تھا اور اس سے کہا تھا، اے میرے مالک، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے دل کا درد تجھ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی کیفیات کو، اپنی فیلنگز کو، اپنی مشکلات کو تجھ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آخری بار نہیں یاد ہے کہ رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں نے کب اللہ کے سامنے پوری توجہ کے ساتھ سجدے میں سر رکھا تھا؟ آخری بار نہیں یاد ہے کہ میں نے کب اچھی ایک توجہ کے ساتھ دل لگا کر نماز پڑھی تھی؟ تو عزیزو، ہم تو سب غفلت میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اور کیوں ہم غفلت میں نہ ہوں؟ کیونکہ ہم بھول گئے کہ ہم کس لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہم کیوں آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو سوائے عبادت کے کسی اور مقصد کے لیے نہیں بنایا۔ البتہ عبادت کا مطلب ہر وقت یہ نہیں کہ ہم سجدے میں پڑے رہیں، لیکن توجہ تو رہے اللہ کی طرف۔ ہماری زندگی میں کہیں خدا تو ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ہو اور خدا نہ ہو۔ ہم بھٹک گئے، ہم بھول گئے، ہم غافل ہو گئے اللہ کی طرف سے۔ عزیزوں، میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں اپنی زندگی سے۔ ہمیں یاد رہتا ہے کہ لوگوں کی سالگرہ کی تاریخ کیا ہے، کس کی برتھ ڈے ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں کب آتی ہے، یہ ساری تاریخیں یاد ہیں۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں میں شادی بیاہ کی تاریخیں یاد رہتی ہیں، یہ بھی یاد رہتا ہے کہ فلاں کے گھر فلاں دن عقیقہ ہے، ہمیں جانا ہے۔ ہمیں کسی اور فنکشن کی تاریخیں یاد ہیں۔ ہمیں یہ یاد ہے کہ کب ہماری ایف ڈی ختم ہو رہی ہے، کب ہمارا انشورنس ختم ہو رہا ہے، کب ہمارے گاڑی کے پیپرز ختم ہو رہے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ کب ہمارا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے، کب ہمارے بچے کی فیس کی آخری تاریخ ہے۔ ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں یا ہمارے دفتر میں جو کلیگس ہیں، ان کی پسند اور ناپسند کیا ہے، کس کو کون سا کھانا یا کس کو کون سا رنگ یا کس کو کون سا کپڑا پسند ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ ٹیلر نے ہم کو کپڑے دینے کی تاریخ کیا بتائی ہے، دھوبی کب کپڑے دے گا۔ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ کس دن ہے۔ اگر نہیں کچھ یاد ہے تو اللہ سے کب ملنا ہے، کب ملاقات کرنی ہے۔ ہاں، کیا ہم ان سب چیزوں میں جو میں نے بیان کی، اس میں کہیں اللہ دکھائی دیا؟ ہم اللہ ہی کو بھول گئے۔ اور اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اس طرح سے کہوں، ان سب چیزوں میں اللہ کہاں گم ہو گیا؟
شاید آپ کو یہ لفظ ٹھیک نہ لگے، لفظوں پر نہ جائیے اس وقت، یہ دیکھیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ارے ان تمام دنیا کے جھمیلوں میں خدا کہاں ہے؟ ہم اسی سے غافل ہو گئے۔ مجھے اس وقت رضا سرسوی صاحب کا، مرحوم و مغفور، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، بہت مشہور شاعر تھے، ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں کھو گئے آخر رضا ہم خواہشوں کی بھیڑ میں، کھو گئے آخر رضا ہم خواہشوں کی بھیڑ میں، مسجدیں کہتی رہیں حیا علی خیر العمل، مسجدوں سے تو آواز آتی رہی اذان کی، ہم غافل ہو گئے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، پڑھی تو دیر سے پڑھی، پڑھی تو بے توجہی سے پڑھی، پڑھی تو سرپٹ گھوڑا جیسے دوڑایا جاتا ہے، چلتی چلتی پڑھی۔ ارے ہم آئے تھے اس دنیا میں عبادت کرنے کے لیے، ایک سچی نماز نہیں پڑھی پوری زندگی میں، افسوس نہیں ہوتا؟ ہم بھول گئے ہم کس لیے آئے تھے۔ یہ ویسی بات ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی بچے کو بھیجیے کوئی سامان لینے کے لیے کسی دوسرے کمرے میں، اور اس دوسرے کمرے میں کچھ کھلونے بھی رکھے ہوں، اور آپ کی فرض کر لیے ایک کتاب رکھی ہے جس کے لیے آپ نے اس بچے کو بھیجا ہے کہ جاؤ میری وہ کتاب لے آؤ۔ وہ بچہ جاتا ہے، کھلونے دیکھ کر کے، چیزیں دیکھ کر کے، اس کمرے کی دیگر چیزیں دیکھ کر کے انہی میں محو ہو جاتا ہے، انہی کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے۔ بھیجا کس لیے گیا تھا؟ کتاب لینے کے لیے، لیکن بھول گیا اور انہی چیزوں میں پھنس کے رہ گیا۔ بس اسی طرح سے ہم اس دنیا میں آئے تھے ایک خلوص کا سجدہ کرنے کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے، اپنے مالک سے بات کرنے کے لیے۔ ہم کھو گئے، ہم پھنس گئے اس دنیا میں، اور بقول امیر المؤمنین علیہ السلام آخر دنیا نے ہمارا شکار کر ہی لیا۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ یہ دنیا ایک درندے کی طرح ہے، ایک وحشی جانور کی طرح۔ دیکھا نہیں آپ نے، بھیڑیے ہوتے ہیں، لکڑ بگھے ہوتے ہیں، چیتے ہوتے ہیں، شیر ہوتے ہیں، وہ کیسے تاک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے شکار کو دوڑا کر کے، بہت تیزی سے دوڑتے ہیں، جھپٹ کر کے پکڑ لیں، کسی طرح سے بھی اس کا شکار کر لیں۔ یہ دنیا بھی ایک درندے کی طرح ہے، ایک وحشی جانور کی طرح، یہ ہماری تاک میں رہتی۔ یہ دنیا کیا؟ یہی کام جو ہم بتا رہے تھے، دنیا کے جھمیلے یہ ہمارے تاک میں رہتے ہیں، ہمارا شکار کر ہی لیتے ہیں، پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑا احسان کیا، اس کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے میرے مالک تیرا کرم۔ تو نے ایک بار پھر سے ہم کو توفیق دی کہ ہم اس ماہ رمضان میں تیرے دروازے پر آئیں۔ اور بقول جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رسول خدا اسی خطبہ شعبانیہ میں جس کو آپ سنا کرتے ہیں، کہ تمہیں بلایا گیا ہے، دعیتم الی ضیافت اللہ، تمہیں اس مہینے میں اللہ کی مہمانی کے لیے اللہ نے تمہیں مہمان بلایا ہے، تم گیسٹ ہو، تم چیف گیسٹ ہو، آؤ آؤ آ جاؤ۔ تو چلیے ایک بار پھر سے اللہ کی طرف لوٹ چلے۔ عزیزوں، ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے کہا میں دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کیلنڈر پر جو تاریخیں پڑی ہوتی ہیں ان میں کہیں لکھا ہوتا ہے انڈیپینڈنس ڈے، کہیں پر لکھا ہوتا ہے فادرس ڈے، کہیں پر لکھا ہوتا ہے ٹیچرس ڈے، کہیں پر لکھا ہوتا ہے مدرس ڈے۔ اتنے سارے دن ہیں، ہر ایک کے لیے ایک ڈے، اور نہیں ہے تو ایک اللہ کے لیے۔ پورے کیلنڈر پر میں نے ڈھونڈا، کہیں پر نہیں لکھا ہے گاڈس ڈے، اللہ کا دن، یہ اللہ کا دن ہے، اس میں کسی سے اور لو نہ لگاؤ۔ لیکن اسلام نے ایسا کیا، اسلام نے ایک مہینہ رکھا جس کا نام ماہ رمضان ہے، اس مہینے میں کہا اللہ سے لو لگاؤ اور کسی سے لو نہ لگاؤ۔ مجھے بہت بڑے بڑے علماء کے تذکرے میں نے پڑھے، ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، اور ان میں سے سب سے سامنے کی مثال ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان میں تمام عام لوگوں سے ملاقات بند کر دیتے تھے۔ ایسے عام دنوں میں کرتے تھے، دوسرے مہینوں میں کرتے تھے، کبھی ایران کے پریزیڈنٹ سے، کبھی منسٹر سے، کبھی عام لوگوں سے، کبھی علماء سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، لیکن ماہ رمضان میں ہر ایک سے ملاقات بند، اور اب اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، یہ کہہ دیتے تھے۔ ہم بھی کبھی ایسا تو کریں، ایک بار پردہ گرا لیں، دنیا والوں سے کہیں بس اب تمہارا سے ملاقات کا وقت ختم، اب پردہ گراتا ہوں، اب میں اور اللہ، اب میں اللہ سے بات کروں گا، اب میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اب میں اپنے دل کی بات اپنے رب سے کہوں گا۔
تو عزیزوں، کیا ایک دن بھی ایسا نہیں ہو سکتا سال میں کہ ہم گاڈس ڈے رکھیں کیلنڈر میں؟ اور آپ کو ایک آیت سناتا ہوں قرآن مجید کی. قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی تھے موسیٰ، ان سے کہا اللہ نے فذکرہم بایام اللہ، اے موسیٰ آپ کا ایک کام یہ بھی ہے، جہاں ساری چیزیں آپ سکھانے کے لیے بتانے کے لیے بھیجے گئے، ایک کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیے. لوگ جانیں میرا بھی کوئی دن ہے، ان تمام دنوں میں، ان 365 دنوں میں میرا بھی دن ہے، میرے بھی کچھ دن ہیں. فذکرہم بایام اللہ، اے موسیٰ انہیں ہمارے دنوں کی یاد دلائیے. تو وہ اللہ کے دن، میں سمجھتا ہوں ویسے بہت سی تفسیریں ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہو سکتا ہے ماہ رمضان، یہ 30 دن اللہ کے دن ہیں، ہم کیوں نہ اسے اس دوران یاد کریں. اس لیے میرے مالک تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم تیری طرف متوجہ ہو جائیں، غفلت کی نیند ٹوٹے، ہم بیدار ہو جائیں، ہم جگ جائیں، یہ روح جاگ جائے، یہ آنکھیں جاگ جائیں، یہ دل جاگ جائے. عزیزوں، معلوم ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری روح، میں مثال دے رہا ہوں ورنہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا روح کو کیسے بیان کریں، لیکن روایات کی روشنی میں روح میلی ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے، گناہ سے آلودہ ہو کر کے ہمارا دل گندا ہو جاتا ہے. یہ والا دل نہیں جو 72 بار دھڑکتا، وہ دل جسے کانشنس کہتے ہیں یا ضمیر کہتے ہیں، وہ روح جسے اسپرٹ کہتے ہیں، وہ گندی ہو جاتی ہے، اسپریچویلٹی ختم ہو جاتی ہے. پھر صرف مادیت ہی مادیت، صرف مٹیریلزم ہی مٹیریلزم، صرف ہم مٹیریل اور مادے کی طرف ہی متوجہ رہتے ہیں. اے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے، اپنی طرف ایک پیغام بھیجا ہے، پیغمبر سے کہلوایا ہے، پیغمبر آ کے ہم کو بلا کے گئے ہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے، آؤ آؤ اس کی دعوت میں آؤ، آؤ آؤ اس کی طرف آؤ. تو اب اسی سے دعا بھی مانگیے کہ وہ آپ کو توفیق دے، مجھے توفیق دے کہ ہر چیز سے اپنا دھیان، اپنی توجہ کاٹ کے، ہر چیز سے اپنے کو باقاعدہ جیسے قینچی یا چاقو سے کاٹا جاتا ہے، یہ سارے جو دماغ میں خیالات آتے ہیں، یہ جو تاگے جیسے تار جیسے بنتے ہیں، ان سب تاروں کو کاٹ دیجیے، صرف اللہ سے لو لگائیے، صرف اللہ کے در پہ آ جائیے. کچھ ایسا ہو کہ ہم صرف اور صرف ایک مہینے کے لیے اللہ کے ہو کے رہیں. ایک بہت اچھی آیت یاد آ گئی قرآن کی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، خدائی رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون رنگ ہے. ایک بار وہ شال اوڑھ لیجئے، وہ چادر اوڑھ لیجئے جو خدائی رنگ کی چادر ہے، جس میں یہ نیلا پیلا رنگ نہیں، اللہ کا رنگ ہو، وہ رنگ، اس رنگ کی چادر اوڑھ لیجئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. آخر میں کہتا ہوں، آپ بھی کہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے میرے مالک، تو نے بلایا ہے، اس لیے میں ضرور آؤں گا، میں گرتے پڑتے آؤں گا، افتہ خیزاں آؤں گا، ٹھوکر لگے کہ تب بھی تیرے دروازے پر آؤں گا، ماہ رمضان میں آؤں گا، سر تیری بارگاہ میں سجدے میں رکھوں گا. عزیزوں، میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس ماہ رمضان میں ہو سکے تو یہ چیز بھی کر کے دیکھیے گا کہ رات کا کوئی حصہ ہو، کوئی ضروری نہیں دن کا حصہ، رات کا کسی ٹائم آنکھ کھل جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 2 منٹ کے لیے آنکھ کھلتی، اٹھ جائیے، صرف 2 منٹ اللہ کو، 5 منٹ اللہ کو دے دی، اسی وقت بغیر وضو کے ایک سجدہ کیجیے اللہ کو. اور وہ سجدہ بھی یہ والا سجدہ نہیں کہ 7 حصے زمین پر چھلنے، نہ، اپنے پیٹ، اپنے سینے تک کو زمین سے ملا دیجیے، بچھ جائیے اللہ کے سامنے اس رات کے اندھیرے میں، اس رات کی تنہائی میں، جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ سے تھوڑی سی بات کیجیے، اس سے ایک بار تو کہیے، اے میرے مالک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے عشق کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو میرا خالق، تو میرا مالک. عزیزوں، میں آپ کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، اور وہ روایت بڑی زبردست ہے، جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ آپ کو کتنا چاہتا ہے. اور روایت کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ کلام ہے اللہ کا جو قرآن میں نہیں آیا. ایسے سمجھ لیں قرآن میں جو آیتیں ہیں وہ اللہ کے لفظ بھی اللہ کی طرف سے اور اس کا میننگ یا معنی بھی اللہ کی طرف سے. لیکن حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ معنی تو آتے ہیں، میننگز تو آتے ہیں اللہ کی طرف سے، الفاظ کسی نبی
کے ہوتے ہیں یا آخری پیغمبر کے ہوتے ہیں. حدیث قدسی میں آیا، یعنی ہے اللہ ہی کا کلام، ایسے سمجھ لیں. حدیث قدسی میں آیا، سنیں بڑی زبردست بات کہی، ہمارے اور اللہ کی محبت کی بات ہے. ہم بھولے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. فرما رہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی بہم لماتوا شوقا. میں پھر سے دہراتا ہوں آپ کے سامنے، لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی بہم لماتوا شوقا. وہ لوگ کہ جنہوں نے میری طرف پیٹھ کر لی، بے توجہ ہو گئے، غافل ہو گئے، یا جنہوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا، میرا انکار کر دیا بعض نے تو، یا بعض مجھے بھول گئے، کاش وہ یہ جانتے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں، تو وہ مجھ سے ملاقات کے شوق میں مر جاتے. یعنی اللہ ہم سے اتنا پیار، اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر ہم یہ جان جائیں کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے تو ہم اس سے ملنے کے شوق میں مر جائیں. اور اسی ملاقات کے لیے تو وہ بلا رہا ہے ہمیں ماہ رمضان میں. عجیب بات یہی روایت دوسرے الفاظ کے ساتھ اور ایک جگہ پر آئی ہے، اور وہاں پر جناب داؤد سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جناب داؤد علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ یا داؤد لو علم المدبرون عنی کیف انتظاری لہم لماتوا شوقا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھ سے منہ موڑا، جو غافل ہو گئے، کاش وہ یہ جانتے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو وہ میں ان کے انتظار میں ہوں. بلکہ یوں ہے ترجمہ کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھ سے منہ موڑا، وہ لوگ جو مجھ سے غافل ہو گئے، کاش وہ یہ جانتے کہ میں ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں، تو وہ مجھ سے ملنے کے شوق میں مر جاتے. عزیزوں، کیا بہترین، کیا میٹھی حدیث قدسی ہے. جناب داؤد کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ہمارے انتظار میں بیٹھا ہے. اللہ، میں اپنی زبان میں کہوں، باٹ چو رہا ہے، گھڑیاں گن رہا ہے، انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف پلٹے، میرے پاس آ جائے. بلا رہا ہے ہم کو، آئیے چلیں اللہ کی طرف. میں اپنی اس بات کو، اپنے اس درس کو دعائے شعبانیہ کے کچھ جملوں کے ساتھ، مناجات شعبانیہ کے کچھ جملوں کے ساتھ ختم کرتا ہوں. معصوم علیہ السلام، ہمارے معصوم جو 12 امام ہیں، ان میں سے ایک امام نے یہ دعا سکھائی ہم کو. کیا ہے اس دعا میں؟ ایک جملہ، 2 جملہ اس کا پڑھ رہا ہوں. الہی حب لی کمال الانقطاع الیک. ٹھیک ہے میرے مالک، میں اپنے طور سے ترجمہ کروں، ٹھیک ہے میرے مالک، تو نے اس ماہ رمضان میں ہمیں بلایا ہے، اب اتنی توفیق اور دے، اب اتنا ساتھ اور دے، اب اتنا فیور اور کر دے کہ میں بس اب تیرا ہو رہا ہوں. میری توجہ ہر چیز سے کٹ جائے، یہ توجہ کے تار، یہ دھاگے یہ کٹ جائیں، صرف میں تیرے طرف متوجہ ہو جاؤں، بس تو ہی رہ جائے اور میں رہ جاؤں. اس کو کہتے ہیں کمال الانقطاع، یعنی ہر چیز سے کٹ کر کے صرف اللہ کی طرف توجہ ہونا. الہی حبلی، اے میرے مالک مجھے عطا کر دے کمال الانقطاع الیک، کہ بس میں تیری طرف متوجہ ہو جاؤں، ہر چیز، دنیا کی ہر چیز کو بھول جاؤں، خود کو بھی بھول جاؤں. پھر اگلا جملہ ہے بڑا زبردست ہے، وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ. اے میرے مالک، یہ آنکھیں نہیں، دل کی جو آنکھیں ہیں میری، جو روح کی آنکھیں ہیں، ان میں اب نور ڈال دے. یہ گناہوں کی وجہ سے یہ آنکھیں اندھی ہو گئیں، ان میں نور ڈال دے، اور اب ایسا نور ڈال کہ وہ تیری طرف متوجہ ہو جائیں، تجھے دیکھنے لگ جائیں. ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ڈاکٹر کسی کی آنکھ کا آپریشن کرتا ہے، آنکھ پہ پٹی باندھتا ہے اور پھر کہتا ہے 15 دن بعد کھلے گی یہ پٹی، اور پھر پٹی کھولی جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے تم پہلی چیز کیا دیکھنا چاہتے ہو، وہ تمہارے سامنے لائی جائے. یہاں پر مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے مالک، آنکھیں اندھی ہو گئی گناہ کے سبب، غفلت کے سبب، اب ان آنکھوں میں نور ڈال، اور نور ڈال تو پہلا دیدار میں تیرا کروں. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. کیا بات کہہ دی مولا نے. فرما رہے اتنی تیز نگاہ بنا دے میری، ایسی زبردست روشنی ڈال دے ان آنکھوں میں، دل کی آنکھوں میں، کہ یہ
نور کے پردے کو بھی چیر کر کے اوپر پہنچ جائے، تجھ تک پہنچ جائے. کہاں تک پہنچے؟ فتصل الی معدن العظمہ، تیری عظمت کے خزانے تک پہنچ جائیں یہ آنکھیں. اب یہ تو معصوم ہی جانے ان جملوں کا معنی. یہ معراج سے بھی شاید بالا تر چیز ہے کہ انسان کے دل کی آنکھیں ان چیزوں کا دیدار کرنے لگیں جو ہم نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. لیکن دعا مانگی ہے، مولا نے ہم کو سکھائی ہے، اس کا مطلب یہ ممکن ہے. ناممکن کے لیے تو دعا نہیں مانگتے نا. پھر کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ وَتَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ، اور ایسا کر دے کہ ہماری روحیں تیرے تقدس، تیری پاکیزگی کی عزت سے چمٹ کے رہ جائیں. آسان زبان میں کہوں، کچھ ایسا کرتے کہ یہ میری روح بس تجھ سے لپٹ جائے. البتہ یہاں پر اللہ ہاتھ پیر رکھنے والا نہیں ہے، آپ یہ نہ سوچنے لگیے گا. بات یہ ہے کہ بس تو ہی تو رہ جائے میرے دل میں، تو ہی تو بس جائے میرے دل میں. یہ دل نورانی ہو جائے، یہ روح نورانی ہو جائے، یہ میرا ضمیر جگمگا اٹھے، اور اندر جو میرے کھنڈہر ہے میرا دل، یہ میری روح جو اب کھنڈہر بن چکی، اس میں تو آ جائے، اس میں ایک بار پھر سے آبادی ہو جائے. وہ بھی کس کی؟ تیری محبت کی آبادی ہو جائے، تو بس جائے، تیری محبت بس جائے. یہی ہماری آخری دعا ہے میرے مالک. تو توفیق عنایت فرما کہ اس ماہ مبارک رمضان ہم ویسے بن جائیں جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. ایک بار تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم تجھ سے لو لگا سکیں، تیرے ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد